السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور دنیا کے اس مصروف ترین دور میں آپ کا دور نمایاں ہوگا۔ تو دیکھیے ناظرین، آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں۔ میں کھڑا ہوں اس وقت ریاض، سعودی عربیہ کا دارالحکومت ریاض کے ایک چھوٹے سے شہر ملہم، جس میں ایک کنکریٹ کمپنی ہے۔ یہ جو ریت آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ لوگوں کو یہ جو ریت نظر آ رہی ہے، اس کو عربی میں رمل کہتے ہیں، رمل۔ اسی رمل سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کہاں پر ہوں اس وقت۔ یہ آپ دیکھتے ہیں، یہ کنکریٹ کمپنی ہے۔ ناظرین، ابھی یہ رات 1 بج گیا ہے، تو ویسے میں سوچ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو بھی میں جو سوچ رہا تھا اس کے بارے میں تھوڑی سی باتیں کروں۔ اکثر ہم بولتے ہیں نا اسٹرگل، کہ یار فلانا بندہ اسٹرگل کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ اسٹرگل اصل میں ہے کیا؟ آپ لوگوں کو میں آج اصل شکل دکھاؤں گا کہ اسٹرگل کیا چیز ہے اور اسٹرگل کسے کہتے ہیں۔ اسٹرگل یہ نہیں ہے کہ آپ گھر سے بیگ لے کے اپنے اسکول گئے، کالج گئے، یونیورسٹی گئے یا کسی اور طرف آپ گئے، لیکن صرف جانا اور آنا یہ اسٹرگل کا نام نہیں ہے۔ کہ بس صرف آپ چلے گئے اور آپ واپس آ گئے۔ جس چیز میں مقصد نہ ہونا تو اس کو ہم اسٹرگل کہہ ہی نہیں سکتے۔ اسٹرگل اس بلا کا نام ہے جس میں مقصد ہو۔ کسی بھی کام کے پیچھے آپ چلے جائے اور اس میں مقصد ہو نا، تو اس کو ہم اسٹرگل کہتے ہیں۔ دیکھیے میرے کیمرے کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گاڑیاں کھڑی ہے۔ ایک ہے پمپ جس کے ذریعے کنکریٹ مختلف جگہوں پہ لے کے جاتے ہیں، اور ایک ہے شیول جس کی بدولت لوڈنگ وغیرہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ میں آپ لوگوں کو یہ نہیں دکھا رہا کہ یہ گاڑیاں ہے یا یہ کس طرح چلتی ہے۔ اس کے بارے میں مجھے کچھ اندازہ نہیں ہے، نہ میں ان کو جانتا ہوں، نہ اس کو چلانے کا مجھے کوئی طریقہ آتا ہے۔ صرف یہ آپ لوگوں کو اس کا نظر کر لیتا ہوں، اس کی طرف آپ لوگوں کا توجہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے جو ڈرائیور ہیں نا، ڈفرینٹ کنٹری سے آ کے یہاں پہ انہی گاڑیوں کو چلا کے اپنے لیے رزق کا جو وسیلہ ہے نا، یہ ان گاڑیوں سے ان لوگوں کا وہ وسیلہ بن جاتا ہے، رزق۔ یہ گاڑیاں چلاتے ہیں یہاں اس ملک میں۔ تو اس ملک میں یہ گاڑی چلانا، اپنے ملک کو چھوڑنا، اپنے لوگوں کو چھوڑنا، اپنے فیملی کو چھوڑنا، یعنی اپنے جو خیالات، اپنے جو گزرے ہوئے پل اور اپنی جو یادیں اپنے ملک میں چھوڑ کے کسی دوسرے ملک میں جا کے نئے لوگوں کے ساتھ رہن سہن، نئے لوگوں کے ساتھ زبانیں بولنا، نئی راہیں، نئی سڑکیں اور نئی زندگی کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ حیرانگی مجھے اس بات پہ ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسٹرگل ہم کر رہے ہیں۔ اپنے ملک میں کوئی بھی کام کرنا یہ اسٹرگل نہیں ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں ہمارے جتنے بھی نوجوان ہوتے ہیں، ہمارے جتنے بھی آج کل کا یوتھ ہے، بستہ لے کے، بیگ لے کے صبح نکلتے ہیں، موٹر سائیکل لے کے، گاڑی لے کے اسکول، کالج، یونیورسٹی پہ جاتے ہیں، اور وہ اس سے اگر جب پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اسٹرگل پر ہوں۔ ان لوگوں کا اسٹرگل، میں کہتا ہوں کہ اس کو اسٹرگل کا نام دینا وہ بالکل غلط ہے۔ وہ اسٹرگل ہے ہی نہیں۔ اسٹرگل وہ ہے جس میں مقصد ہو۔ دیکھیں،
اپنے ملک کو چھوڑنا، دوسرے ممالک میں آ کے کوئی بھی روزگار، آپ چاہے ڈرائیور ہو، چاہے آپ میکینک ہو، چاہے آپ جو بھی کام کر رہے ہو، لیکن اپنے لوگوں، اپنے خاندان، اپنے فیملی کے لیے کمانا رزق، یہ اس سے بڑی اسٹرگل میرے خیال میں کوئی بھی نہیں ہے۔ کیونکہ آپ اندازہ لگا لیں، یہ جتنی بھی گاڑیاں کھڑی ہے نا، اس کے ایک ایک گاڑی کے اوپر ایک ایک بندہ ہے، ڈرائیور، ڈفرینٹ کنٹریز سے آ کے اپنے فیملیز کو سپورٹ کر کے اپنے فیملی کے لیے رزق کا جو ذریعہ یہاں سے بنتے ہیں۔ انہی گاڑیوں کا خیال، دیکھ بھال، انہی گاڑیوں سے ان لوگوں کا رزق کا وہ ذریعہ بن جاتا ہے۔ ابھی آپ لوگ کو یہ سامنے والا رہائش نظر آ رہا ہے، آج جو میں رات ہے، کل جمعہ ہے، یہ سارا دن 3-4 بجے یہ اٹھ کے یہ شام 5-6 بجے تک یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ ابھی یہ گہری نیند میں سو رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے سامنے جو رہائش ہے، انہی رومز میں وہ پاکستانی، بنگالی، انڈینز بھائی، ڈفرینٹ کنٹری سے آئے ہوئے لوگ انہی رہائش میں ابھی سو رہے ہیں۔ یہ رات کے تقریباً 1 بج گیا ہے۔ مصری بھی ہے، انہی ڈفرینٹ کنٹری سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے کنٹریز کو چھوڑ کے سعودی عربیہ، خلیج ممالک، یورپ کنٹریز میں جا کے اسی طرح کے مشکل سے مشکل کام یہ لوگ کر رہے ہیں۔ انہی مشکل کاموں کے بدولت ان لوگوں کو جو پیسہ مل رہا ہے نا، یہ ان لوگوں کے خاندان والوں کے لیے رزق کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو میں تو ان لوگوں کو اصل ہیروز مانتا ہوں، کیونکہ آپ دیکھ لیں اپنا وطن، یعنی ان لوگ جس کنٹری سے بھی آئے ہوئے، سوائے فاسٹ فوڈ کے اس کنٹری نے ان لوگوں کو کچھ نہیں دیا۔ اسپیشلی ہماری جو ایشیا کنٹریز ہیں نا، جس میں انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش، پاکستان، جتنے بھی ایشین کنٹریز ہیں، جنوبی ایشیا کے اسپیشلی، تو وہ ہمارے جو اوورسیز ہے نا، ان کے لیے ان کے پاس کوئی بھی کچھ مطلب وہ نہیں ہوتا، سپورٹ کرنے کا کوئی بھی طریقہ ان لوگوں کے پاس نہیں ہوتا۔ بس صرف ان لوگوں کو پاسپورٹ دے کے یہ لوگ اپنے ہی کوشش سے، اپنے ہی اسٹرگل سے آ کے یہاں پہ اپنے فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ان کو تو میں ہیرو مانتا ہوں، یہ ہیروز ہیں، یہ وہ ہیروز ہیں جو بغیر کسی سپورٹ کے یہاں اس کنٹریز میں آ کے اپنے لیے کوشش کر کے کماتے ہیں۔ تو یہ بڑے خاص لوگ ہیں، اس پہ آپ جتنا بھی آپ سے ہو سکے ان لوگوں کی مدد کر لیا کریں، کیونکہ یہ صرف ایک ہی مقصد سے نکلے ہوئے لوگ ہیں کہ بس میں نے کمانا ہے اپنے خاندان کے لیے، اپنے فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کے لیے، اپنے بچوں کو صحت دلوانے کے لیے، یا اپنے ہی فیملی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ لوگ نکلے ہوئے۔ تو یہ بہت عظیم لوگ ہیں۔ میں اکثر حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے ملک پاکستان میں بہت سے، میں خود جب اکثر گھر سے نکلتا تھا تو یہ روڈ کے کنارے پر یوتھ جو ہماری جوان ہیں، ایسے 10-10، 15-15 اور اس طرح کے روڈ کے کنارے پہ وہ بیٹھے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں، اگر آپ ایک ڈسٹرکٹ میں دیکھیں نا، جتنا یوتھ ہمارے پاس ہے نا، وہ کسی بھی کنٹری کے پاس نہیں ہے۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہ یوتھ جو ہے وہ ہمارا ضائع ہو رہا ہے۔ کس انداز میں ضائع ہو رہا ہے؟ اس انداز میں ضائع ہو رہا ہے کہ بس پارٹیاں آتی ہے، پولیٹیکل پارٹی، اور وہ انہی یوتھ کا استعمال کر کے خود آگے نکل جاتے ہیں، چند لوگوں کا ٹولہ آگے نکل جاتے، اور یہی یوتھ ان لوگوں کے نعروں کا
وہ ذریعہ بن کے وہ حکومت میں آ جاتے ہیں. اور یہی جو یوتھ ہے وہ بیچارے پھر وہ سڑکوں پہ آ کے اپنا جو اصل حقوق ہے وہ بھی نہیں مانگ سکتے. تو حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کی جو یوتھ ہے وہ کس سمت میں جا رہی ہے. اگر آپ ایجوکیشن سسٹم کو دیکھیں، اگر آپ صحت نظام کو دیکھیں، اگر آپ مطلب ملک کا جو پورا انفراسٹرکچر ہے نا وہی خراب ہے. کون کون سے ادارے سے آپ مطلب ایک ایک ادارہ آپ اٹھا لیں، اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے آپ حیران ہو جائیں گے. میں اکثر حیران ہو جاتا ہوں کہ یار اے سے لے کے نا زیڈ تک ہمارے ملک میں جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ اپنے بس پہ نا کچھ کرتے. اس کنٹری میں جتنا جس میں پاور ہوتا ہے نا وہ اتنا کر لیتے جو بھی ہوتا ہے. دیکھیں آپ ایک کلاس 4 سے لے کے نا آفیسر اور آفیسر سے لے کے ایک کلرک تک جتنا بھی ان میں طاقت ہوتا ہے نا وہ اپنے طاقت کا استعمال کر کے جو دے سکتے ہیں نا یا جو لے سکتے اپنے ملک سے وہ لے لیتے ہیں. آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ملک میں اگر آپ کسی بھی دفتر میں جائیں تو آپ کو ان لوگوں کے رویے سے آپ لوگ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم کتنے تہذیب یافتہ ہے. پہلے تو آپ کسی بھی دفتر میں جا کے آپ سلام کریں تو آپ کے سلام کا جواب ہی کوئی نہیں دے گا، کیونکہ اس میں 18 20 22 گریڈ کے آفیسر بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کو سلام لینا نا گناہ کبیرہ ان لوگوں کو ان کے خیال میں ہوتے ہیں گناہ کبیرہ. تو چلو ہم اس پہ بات نہیں کریں گے، لیکن میں یہ بات کر رہا تھا کہ اسٹرگل اصل میں ہوتا کیا ہے. اسٹرگل یہ ہے کہ اپنا دیش چھوڑ کے دوسرے ممالک میں جا کے نئی راستوں کو نئے لوگوں کے ساتھ اور نئی جگہوں میں اپنی زندگی کا پھر سے آغاز کرنا، یہ اسٹرگل کا نام ہے. یہی ہے اصل اسٹرگل. نئی زبانوں کے ساتھ، نئے لوگوں کے ساتھ، نئے جگہ، نئے طریقوں کے ساتھ آپ ڈفرینٹ کلچرز، ڈفرینٹ لینگویجز، ڈفرینٹ کنٹریز اور یہ ڈفرینٹ انوائرمنٹ اس میں جا کے سروائیو کرنا، یہ اصل میں اسٹرگل ہے. اسٹرگل یہ نہیں ہے کہ اپنے ملک میں آپ بیٹھ کے کسی کا حق مار کے اس کو آپ اسٹرگل کہتے ہیں. یہ اسٹرگل نہیں ہے. اسٹرگل یہ ہے کہ دوسرے ممالک میں جا کے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے فیملیز کو سپورٹ کرنے کے لیے جو آپ کر رہے ہیں نا یہ حقیقت میں اسٹرگل ہے. تو میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں، یہ ویڈیو میں اسی بات پہ اس کا اختتام کر رہا ہوں کہ کاش ایسا دن بھی آئے گا، ایسا امید بھی آئے گا، ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہمارے وطن عزیز پاکستان میں لوگ نوکریوں کے لیے یا اپنی جو رزق ہے اس کو کمانے کے لیے اپنا ملک نہ چھوڑیں. خیر ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، مشکل ہے، کیونکہ یہ جو ابھی حالات چل رہے اور جس سمت میں ہمارے ملک کو لے کے گئے ہمارے حکمران، تو اس حساب سے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہیں، لیکن امید رکھ سکتے ہیں. ہماری ایک آس ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ایسا حکمران اس ملک پاکستان پر لے کے آئے تاکہ یہ جو سامنے گاڑیاں نظر آ رہی ہے نا ان کو چلانے والے موسٹلی پاکستانی ہے. اگر یہ بیچارے انہی گاڑیوں کو
اپنے ملک میں چلا کے پیسہ کما کے اپنے فیملیز کے ساتھ رہتے تو ان لوگوں کے لیے کتنا آسان ہوگا ایز کمپیئر ٹو اگر یہ یہاں پہ آ کے اپنے فیملی کو یہاں سے سپورٹ کریں. دیکھیں ان لوگوں کے دلوں میں نا بہت سے سوالات ہوتے ہیں، بہت سے گلے ہوتے ہیں، بہت سے شکوے ہوتے ہیں اپنے وطن سے، اپنے حکمرانوں سے، اپنے وطن کے لوگوں سے، لیکن پھر بھی یہ لوگ ان کو اپنے سینے میں دبا کے اپنا یہاں پہ ڈیوٹی کر کے اپنے بچوں، اپنے خاندان، اپنے فیملی کے لیے رزق کمانے کا وہ زور پکڑ لیتے ہیں. یہی ایک اور بھی بات میں نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی اس کنٹریز یا خلیج ممالک میں یا یورپ جتنے بھی ہمارے اوورسیز پاکستانی کام کر رہے ان کو سپورٹ کرنے کی بجائے اگر آپ دیکھیں ان کو کیا کرے بے راہ کر رہے، مطلب گمراہی کی طرف ان کو لے کے جا رہے. اب کس طرح ان لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے؟ دیکھو ملک پاکستان سے کہتے ہیں کہ یار پردیسیوں کی کیا زندگی ہے اس طرح. دیکھیں اگر آپ دیکھیں ہمارا ملک پاکستان انہی اوورسیز پاکستانیوں کے ریمیٹنسز پہ جا رہا ہے ابھی، کیونکہ ملک کی جو اکانومی ہے وہ تقریباً گر گئی ہے. روپے کی قدر دیکھیں ڈالر کی بنسبت روپے کتنا گر گیا ہے. روپے کو اگر آپ چھوڑیں ہمارے ملک کے جو کارخانے ہیں وہ بند ہو گئے. ہمارے ملک میں جو توانائی ہے، جو پوٹینشل تھا چیزیں بنانے کا وہ تقریباً بس ختم ہونے والا ہے، کیونکہ اس ملک میں توانائی کا اتنا بحران آ گیا ہے کہ وہ اگر ہم کہیں تو ایک جو پلیٹ بنانے والا کارخانہ ہے نا وہ بھی اب نہیں چل سکتا. دکانوں اور مارکیٹوں کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ 9 سے 10 سے پہلے آپ دکانیں بند کیا کریں، مارکیٹ بند کیا کریں، کیونکہ توانائی کا بحران ہے. ایک طرف اگر آپ دیکھیں ہمارے پاکستان میں بجلی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، پیٹرول، ڈیزل، یہ جو خام تیل ہے ان چیزوں میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے اور پھر بھی اپنے عوام کو فیسیلیٹیٹ نہ کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے. لیکن حیرانگی اس بات پہ ہو رہی ہے کہ ملک میں 65% نوجوان ہونے کے باوجود بھی ملک میں وہ انقلاب نہیں آ سکتا، اپنے حق کے لیے نہیں لڑ سکتا، نہیں پوچھ سکتا کوئی بھی. بس اگر دیکھے تو ہر کوئی نیٹ پہ یا فیس بک پہ جو آئے دن نئے ولاگرز آ رہے ہیں، پتہ نہیں عجیب عجیب قسم کی ویڈیوز بنا کے ہمارے عوام انہی کے پیچھے لگے ہوئے اور اپنا جو اصل مقصد ہے نا وہ ان لوگوں نے سائڈ پہ رکھا ہوا ہے. تو خدا کے لیے میرا ایک ہی ہمارے پاکستانی یوتھ سے ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ بس کرے، خدا را نکل جائے ان چیزوں سے. اپنے ملک کو دیکھیں، اپنی حالت کو دیکھیں کہ یہ ملک کس سمت میں جا رہا ہے اور آپ لوگ سو رہے ہیں. پلیز اٹھ جائے، سپورٹ کریں. جو باہر ہے ان کو سپورٹ کریں، جو ملک کے لیے کر رہے ان کو سپورٹ کریں، جو ملک کی خدمت میں پیش ہے ان کو سپورٹ کریں، نہ کہ ان لوگوں کو سپورٹ کرے جو ان ملک کو لوٹ رہے ہیں، جو اسی ملک، اسی عوام کا پیسہ، اسی عوام کا ٹیکس لے کے باہر ممالک میں لے کے جا رہے ہیں. ان کو سپورٹ کرنے کی بجائے ایسے لوگوں کو چوز کرے جو اس ملک میں ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، جو اس ملک کے لیے کچھ کرنے کا عزم رکھتا ہو، جو اس ملک کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہو اس میں، ایسے لوگوں کو سپورٹ کرے. تو میرا تو اپنے پاکستانی یوتھ سے یہی ایک درخواست ہے اور یہی ایک عاجزانہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے ابھی جو آنے والا الیکشن ہے اس میں کوشش کر کے ایسے لوگوں کا چناؤ کریں جو وطن کے لیے، اپنے ملک کے لیے اجتماعی سوچ کا
ضامن ہو، نہ کہ انفرادی۔ اپنی ذات کے لیے کمانے والے سے بالکل آپ ڈس ایگری کرے کہ ہم نے آپ کی سپورٹ بالکل نہیں کرنا، ہم نے ان لوگوں کا سپورٹ کرنا ہے جو غریبوں کی بلا کے لیے کھڑا ہو، جو اپنے ملک کے لیے کھڑا ہو، جو اپنے علاقے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کچھ کر رہا ہو۔ انہی لوگوں کو سپورٹ کر کے ایجوکیٹڈ لوگوں کو سامنے لے کے آئے، اور ایسے ایجوکیٹڈ لوگ جو اجتماعی سوچ، اجتماعی ترقی کا ہم آہنگ ہو، نہ کہ انفرادی اور اپنی ذات کے لیے فائدے کیا سوچ رہا ہوں۔ تو ہماری یوتھ بہت تگڑی یوتھ ہے، کمزور نہیں ہے، بہت کچھ کرنے والے لوگ ہیں، لیکن پتہ نہیں یہ ابھی بھی کیوں سو رہا ہے۔ جاگ جائے، پاکستانی نوجوانوں جاگ جائے، ان لوگوں کو سپورٹ کریں جو ملک کا خیر خواہ ہو، جو ملک کے لیے کر رہا ہو، اور جو اس ملک کو خراب کرنے میں کوشش کر رہے، جو اس ملک کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہے، ان لوگوں سے بالکل آواز آ جائے اور ان لوگوں کا بالکل سپورٹ کرنا چھوڑ دے۔ پھر آپ دیکھ لیں یہ ملک آگے جا سکتا ہے کہ نہیں، پھر آپ دیکھ لیں اس ملک میں کتنا پوٹینشیل ہے، پھر آپ دیکھ لیں یہ ایک عظیم ملک بن سکتا ہے کہ نہیں۔ لیکن بات یہ کہ ہم اچھے لوگوں کو سپورٹ کرنے کی بجائے ہم ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو اس ملک کو لوٹنے اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے دوسروں کے حق کو اپنا حق مانتے ہیں۔ یہی ہم میں ایک حامی ہے، یہ ہمارے یوتھ کو اس پہ اسپیشلی فوکس کرنا ہے۔ دیکھو جنہوں نے لائف گزارنا تھا اس نے تو لائف گزار دی، لیکن ابھی جو یوتھ ہے نا، آنے والا جو مستقبل ہے، وہ سوچ کے اپنے لیے آگے کا راستہ تلاش کریں گے کہ ہم نے اس جھنجھٹ سے کس طرح نکلنا ہے۔ دیکھیں مقروض ہونا یا مقروض بندہ وہ ختم نہیں ہوتا، یا مقروض ملک وہ ختم نہیں ہوتا، لیکن اس میں صرف وہ کیا آ جاتی ہے، اس پہ ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ وہ اس کے لیے ایک بڑا امتحان ہوتا ہے، اور اسی امتحان کو ختم کرنے کے لیے بہت سی سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہے۔ بس سختی تو برداشت کرتے ہیں، ہمارے لوگوں میں، ہمارے یوتھ میں، ہمارے پاکستانیوں میں بہت پوٹینشیل ہے، یہ بہت آسانی سے ان قرضوں سے جان چھڑا سکتے اگر صرف ان لوگوں میں ایک چیز آ جائے، اور وہ ہے دیانت داری۔ آج سے یہ عہد کریں، کوشش کریں کہ آج سے ہم ملک پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی اداروں میں کام کر رہے، اس میں اگر جو بھی غلط بندہ ہو اس کو ٹارگٹ کر کے اس کو سامنے لے کے آئے، تاکہ یہ ملک آگے بڑھے اور یہ ملک آنے والے وقت میں ایک عظیم ملک بن جائے۔